اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کی حقیقت، علامات اور علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نظر بد واقعی ہوتی ہے یا یہ صرف ایک وہم ہے؟ کیا کسی بیماری، کسی نقصان اور کسی پریشانی کو نظر بد کہنا درست ہے؟ نظر بد کی علامات کیا ہیں؟ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو قرآن و سنت کے مطابق اس کا علاج کیا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا آج کے دور میں لوگ نظر بد کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات کو قرآن مجید، صحیح احادیث اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کی روشنی میں جانیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ مسنون اعمال بتاؤں گا جو نظر بد سے حفاظت کا مضبوط حصار ہیں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نظر بد کوئی افسانہ یا کوئی وہم نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، یعنی نظر بد برحق ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو نظر بد لے جاتی، یعنی نظر بد کا اثر اتنا شدید ہو سکتا ہے، اگرچہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکم سے ہی ہوتی ہے۔ تو معزز ناظرین، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نظر آخر لگتی کیسے ہے؟ اس کا جواب ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے ایک واقعے سے ملتا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر رہے تھے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خوبصورتی اور ان کی صحت کو دیکھا تو تعجب کا اظہار کیا۔ چند لمحوں بعد حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ شدید متاثر ہو کر گر پڑے۔ جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو؟ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کیا کرو۔ یہ الفاظ ہمیں ایک اہم سبق دیتے ہیں۔ ہر نظر حسد والی نہیں ہوتی، کبھی کبھی محبت اور تعجب والی نظر بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لیا جائے۔ اس لیے جب بھی کسی کی اولاد، کسی کے گھر، کسی کی گاڑی، کسی کے کاروبار یا نعمت کو دیکھیں تو فوراً ماشاء اللہ ضرور کہیں، تبارک اللہ ضرور کہیں، یا اللہم بارک لہ ضرور کہیں۔ اب ایک اہم سوال، نظر بد کی علامات کیا ہیں؟ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن و حدیث میں نظر بد کی کوئی مخصوص اور قطعی علامات بیان نہیں کی گئی ہیں۔ البتہ بعض علماء نے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر چند علامات ذکر کی ہیں۔ مثلاً اچانک کمزوری ہو جانا، بلا وجہ سستی اور تھکاوٹ، بچے کا مسلسل رونا اور بے چین رہنا، طبی معائنہ نارمل ہونے کے باوجود غیر معمولی بے چینی، کسی کام میں اچانک غیر معمولی رکاوٹوں کا پیدا ہو جانا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ قطعی علامات نہیں ہیں۔ بہت سی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں بھی یہی علامات پیدا کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہر بیماری کو فوراً نظر بد قرار دینا یہ درست نہیں ہے، اور یہی وہ غلط فہمی ہے جس کا شکار آج بہت سارے لوگ ہیں۔ ناظرین، آج لوگ دو گروہوں میں بٹ چکے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نظر بد کا مکمل انکار کرتے ہیں، وہ نظر بد کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نظر بد برحق ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو ہر بیماری، ہر ناکامی، ہر ایک چیز کو نظر بد قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، جہاں طبی علاج کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، اور جہاں روحانی علاج کی ضرورت ہے تو وہاں قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب آئیے علاج کی طرف۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے، کسی کے اوپر نظر بد کا اندیشہ ہو، تو سب سے پہلا علاج اللہ تعالیٰ پر کامل توکل ہے۔ دوسرا علاج سورۃ الفاتحہ سے دم کرنا ہے۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو درست قرار دیا۔ تیسرا علاج آیت الکرسی ہے، جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور چوتھا علاج سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم فرمایا کرتے تھے۔ پانچواں علاج صبح و شام کے اذکار۔ اور چھٹا علاج یہ ہے، اگر نظر لگانے والا شخص معلوم ہو جائے تو سنت کے مطابق اس سے وضو کروایا جائے اور اس کے وضو کا پانی متاثرہ شخص پر ڈالا جائے، جیسا کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے معلوم ہوا۔ معزز ناظرین، ایک اور بڑی غلط فہمی سے بچنا ضروری ہے۔ بعض لوگ نظر بد کے علاج کے نام پر غیر شرعی تعویذ، ٹونے ٹوٹکے، جادوگروں اور جعلی عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، شفا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں اور سنت سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیں، نظر بد ایک حقیقت ہے، لیکن نظر بد سے بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی پابندی کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفاظت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رزق کو، ہمارے ایمان کو ہر قسم کی نظر بد، حسد اور شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔